بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب العالمین۔ حضرات گرامی، قرآن کریم ایک آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے بہت سارے اوصاف بیان کیے، اس میں سے ایک وصف یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، غصہ جب آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا۔ اور آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے شیشے اور ہیرے کا فرق۔ ایک ہوتا ہے شیشہ، ایک ہوتا ہے ہیرا۔ ہیرا ظاہر ہے سب سے بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے، اور شیشہ اتنی زیادہ قیمت کا نہیں ہوتا۔ تو شیشے اور ہیرے کا فرق یہ آج کے درس کا عنوان ہے، اور مزید تفصیل میں اگر جائیں گے تو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اور دربار بھی شاہی محل میں نہیں تھا، سردی کا موسم تھا، تو کھلی جگہ پر، کھلے میدان میں بادشاہ سلامت بھی بیٹھے تھے، سب عوام خواص سب جو ہے وہ صبح کی دھوپ رہے تھے، دھوپ میں بیٹھے۔ بادشاہ کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور ارد گرد وزیر، مشیر، امراء، درباری وغیرہ سب لوگ تھے، بادشاہ کے خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے حاضری کی اجازت چاہی۔ اسے اجازت مل گئی۔ اب وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں میں کوئی اگر فرق بتلا دے تو اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ کہہ رہا ہے کہ مختلف ملکوں میں گیا ہوں، جہاں جہاں میں گیا لوگ ناکام رہے ہیں، میں نے سوچا ذرا آپ کے یہاں بھی آ جاؤں، معلوم کر لوں۔ بادشاہ کے کہنے پر دونوں چیزیں وہ نکال کر لایا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ دونوں دیکھنے میں بالکل ایک جیسی تھی، ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا دونوں ایک دوسرے کی نقل محسوس ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ دونوں تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں، دکھائی تو ایک جیسی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ بہت قیمتی ہیرا ہے اور ایک شیشہ ہے۔ دکھنے میں تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن آج تک کوئی نہیں پہچان سکا کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے۔ کہنے لگا اگر کوئی جانچ کر بتلا دے کہ ان میں ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے تو یہ جو قیمتی ہیرا ہے یہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن دوسری طرف شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں پہچان سکا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینی ہوگی۔ بادشاہ حیران کہ کیسا عجیب و غریب شخص آیا ہے، کیا بات اس نے پیش کی ہے۔ بہرحال یکے بعد دیگرے کئی لوگوں نے اسے دیکھا اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ فرق بتا دے، لیکن کوئی فرق نہیں بتا سکا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، آخر ایک ہلچل سی ہوئی، پتہ چلا کہ ایک نابینا شخص ہے، وہ ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں انشاءاللہ العزیز فرق بتا دوں گا۔ اچھی بات ہے، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نابینا ہے تو کیا ہوا، اگر یہ کہہ رہا ہے میں فرق بتا دوں گا تو آنے دو۔ تو اسے آگے آنے دیا گیا اور دونوں چیزیں اس نے چھو کر دیکھی، اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ اس نے بڑا ہی شارٹ ٹائم میں، بڑے ہی مختصر وقت میں
ایک لمحے میں اس نے بتا دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ جو شخص وہ لے کر آیا تھا وہ حیران رہ گیا، بالکل صحیح بتلایا تھا۔ اس نے پوچھا کہ دونوں میں فرق آپ نے کیسے معلوم کر لیا؟ اس نے کہا، جواب ذرا سننے کے قابل ہے، اس نے کہا کہ جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ ہے۔ دھوپ میں رکھا ہوا ہے، اتنے عرصے میں شیشہ گرم ہو گیا، ہاتھ لگانے سے پتہ چل گیا کہ یہ شیشہ ہے، اور جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے۔ یہ تو واقعہ بیان کیا گیا۔ اب ذرا ہم سوچیں، انسانی زندگی میں جو شخص سخت اور مشکل وقت میں گرم ہو جائے، حالات کا سامنا نہ کر سکے، تو وہ شخص شیشے کی مانند ہے، اور جو ہر حال میں ٹھنڈا رہے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ اب ہماری مرضی، ہم اپنے آپ کو ہیرا بنا کر رکھیں یا شیشہ بنا کر رکھیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جائیں، جو لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں، عفو کا معاملہ کریں، اور جو لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا ہے اس کے متعلق اس واقعے کے مطابق وہ شخص ہیرا ہے۔ لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا، غصے کو پی جانا، یہ بہت بڑی صفت ہے، اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں ہیرا بننے کا گر بتلا دیا ہے، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہیرا بننا چاہتے ہیں یا شیشہ بننا چاہتے ہیں۔ چاروں طرف دیکھ لیجئے، اپنے حالات پر غور کر لیجئے کہ میں کس کس وقت میں ہیرا بن کے دکھاتا ہوں، اور کن کن اوقات میں میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بجائے ہیرا بننے کے میں شیشہ بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، کہنا چاہیے اپنی ویلیو بڑھانے کا۔ بہت ہائی کلاس ویلیو آپ اپنی بڑھا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، لیکن بجائے اس اعلیٰ صفت کو اپنانے کے اکثر و بیشتر ہم ادنا صفت پر آ جاتے ہیں۔ غصے کا اظہار کرنا، بیجا غصہ کرنا اور غصے میں اول فول بکنا، یہ کسی شریف آدمی کی علامت نہیں ہے، بلکہ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ غصہ آئے تو انسان غصے کو پی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے مختلف طریقے بتلائے ہیں کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، ٹھنڈا پانی پی لے، اس پانی کو جس کے اوپر ڈال دیا یا خود اپنے اوپر پانی ڈال لے۔ یہ تمام ترکیبیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ تاکہ غصے سے کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھے۔ غصے کی حالت میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھے گا تو آگے چل کے خود جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے گا کہ اوہ ہو میں نے کیا کر دیا۔ تو اس کہنا چاہیے برے وقت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔